بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ملنگ درویش کا واقعہ۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ ابال رہا تھا، تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا۔ شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ حلوائی کی پٹی کو غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن ملنگ کی جیب بھی نہیں تھی، تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلا ہی جاتا کہ نیک حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دیں۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرما گرم دودھ کے ساتھ نوش کیں اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ، پھر ایک نئے جوش سے بارش کے قطرے پانی کے چیٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نوبیاہتا جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ یک بار اس ملنگ نے بارش کے قطرے پانی میں زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آستین بڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا کہ اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا، مگر اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑوانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے حسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے بھرپور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کے تالاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر میں تو راضی ہوں، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا ایک بار وہ پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان بجوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑا ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً امڑ آئے، مدد کے لیے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چائے مگوئیاں ہونے لگیں کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑی حیرت کی بات ہے۔ چند منزل نوجوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا، آپ کیسے اللہ والے ہیں کہ صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے؟ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکے۔ ملنگ کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعہ کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعہ کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، کیا میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی، کیا اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ ملنگ نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ اس عورت کا محبوب تھا اور اسے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے محبوب کے کپڑوں کو گندہ کرے۔
اس لیے اپنی مشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر ملنگ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا ہے کہ خدا کی قسم میں نے بددعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے بھی محبت رکھتا ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے غضب سے گھبراتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور نت نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔